السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، پارے کا پہلا رکوع ہے، آیات مقدسہ نمبر 28 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ وما انزلنا على قومه، اور نازل نہیں کیا ہم نے اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر فوج، من السماء آسمان سے، وما کننا اور ہم نہیں ہیں، منزلین اتارنے والے، ان کانت نہیں تھی، الا مگر، صیحۃ واحدۃ ایک چیخ، ایک چنگاڑ، فاذا هم خامدون بس اسی سے وہ اچانک وہ خامدون بجھ گئے۔ یا حسرتاً افسوس، علی العباد بندوں پر، ما یأتیہم من رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ مگر تھے وہ، یستہزئون مذاق اڑانے والے، مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم اس سے پہلے، من القرون جماعتوں کو، انہم الیہم بے شک وہ ان کی طرف، لا یرجعون لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا اور ان سب میں کوئی نہیں ہے، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، پچھلے درس میں ایک واقعہ جاری تھا، وہ ہم نے سنا کہ جب رسول آئے قوم میں اور قوم نے توجہ نہیں کی تو ایک شخص جو مومن ہے اور اللہ رب العزت کا خوف اور رضا رکھتا ہے، وہ آیا اور اس نے آ کر بھی گواہی دی کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور وہاں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ سچی جو جماعت ہے اس کے دو اوصاف ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ آج کے دور میں اگر ہم نے جھوٹوں اور سچوں کا فرق کرنا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی
ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ سچی جماعت ایک تو اللہ سے رہنمائی لیتی ہے، ہدایت پر ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا عوام سے، قوم سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتی ہے۔ یہ ایمان والا شخص مومن آیا اور اس نے آ کر یہ اظہار کر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگو سن لو، میں اپنے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ان لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے یا پھر سخت عذاب دیں گے۔ انہوں نے تشدد کیا اور اس مومن کو شہید کر دیا۔ اللہ نے جو ہی وہ شہید ہوتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سیدھا جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا مقصد اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے حوالے سے تاریخی طور پر اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ، اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی فوج نہیں بھیجی، لشکر نہیں بھیجا، من السماء آسمان سے، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور اللہ رب العزت کی یہ عادت بھی نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے لشکر نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت کو لشکروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ایک فرشتہ صرف ایک چیخ مارے گا، چنگاڑ آئے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ وہ عادت شریفہ نہیں ہے کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی فوج بھیجتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سچی جماعت پیدا فرماتے ہیں، سچی جماعت پر مشکلات بھی آتی ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں، وہ سچی جماعت کی اللہ نصرت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اور مدد اس طرح فرماتے ہیں کہ ماحول اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ اور جب ایک وقت آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ضرورت کے مطابق آسمان سے فرشتے بھی نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس پھر ایک چیخ آئی، فاذا هم خامدون، بس وہ سب کے سب بجھ گئے، ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، سنیے ذرا توجہ کیجئے، افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے بعد جب بھی کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، وہ تو مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی کہ ہم تاریخی طور پر جب غور کرتے ہیں تو یہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں یہ اللہ کے رسولوں کا مذاق کرتی تھیں۔ اللہ کے رسولوں کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ نے بھیجا ان کو، اللہ کی رہنمائی ہے، وہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، وقت کی اشرافیہ سے مقابلہ کرتے ہیں، ان میں ہمت، جرأت، اعلیٰ ایمان ہوتا ہے، وہ انسانوں کو غلامی اور ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ علم یرو، تاریخی اللہ حوالہ دیتے ہیں
کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم، اس سے پہلے، من القرون، جماعتوں کو، اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہو گئیں، کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اگر آپ غور و فکر کریں گے، توجہ کریں گے، پھر اس کے بعد نمرود اور اس کی قوم ہے، فرعون ہے، فرعون مصر ہیں، یہ پوری تاریخ بڑی بڑی ہے۔ قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، ان پہ غور کیجئے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، اور ان کا خیال تو یہی تھا کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کی اطاعت کرنے کی بجائے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، اور یہ ذہن ہے کہ بس ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حالانکہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، جتنے بھی لوگ ہیں سب اکٹھے ہو کر لدینا محضرون، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں اگر یہ لوگ بچ بھی گئے، سچی جماعت تیار ہوتے ہوتے وقت لگ گیا اور اس کے دوران بچ گئے، بالآخر اللہ ان سے جواب طلبی کرے گی۔ پہلے نمبر پہ تو دنیا میں سچی جماعت ان سے جواب طلبی کرے گی، وہ ان کا احتساب کرے گی، اور اگر یہ بچ جائیں گے تو اللہ ان کا احتساب کریں گے۔ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ دنیا پہ بھی نکلے گا، آخرت میں بھی نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔